الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الزبد الكفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وقال الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا ثلاث علم ينتفع به ولد صالح أو صدقة جارية وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں اور عزیز دوستوں، میں آج قرآن پاک کی آیات اور احادیث کی روشنی میں وقت سے متعلق آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں وقف بل ایک لایا گیا جو کئی مہینوں سے چرچاؤں میں ہے۔ تو یہ وقف بل ہے کیا؟ آج ابھی تک خود مسلمان نہیں سمجھ پائے کہ وقف کیا ہے۔ اسی مناسبت سے مجھے آپ کو اوقاف کے بارے میں بتانا ضروری اور لازمی چیز ہے کہ مسلمان اس بل سے بھی واقف ہو، اس کے نقصانات سے بھی واقف ہو، اور ساتھ ساتھ اوقاف کیا چیز ہے، شریعت میں یہ کیا ہے، اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ اس بنیاد پر میں آپ کے سامنے اسی کے عنوان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز یہ آپ سمجھیں کہ وقف کہتے ہیں دان کو، اللہ کے نام پر کی ہوئی چیز کو، اور وقف جو ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے مسلمان ہمیشہ اللہ کی راہ میں چیزوں کو وقف کرتے چلے آئے۔ اس کی بہت سی مثالیں خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ملتی ہیں کہ صحابہ نے آپ سے پوچھ کر چیزوں کو وقف کیا اللہ کے راہ۔ وقف کہتے ہیں کہ کسی چیز کو، اپنی کسی زمین جائیداد کو اللہ کے نام پر دے دینا، اس کو وقف کہا جاتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز آپ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خیبر وہاں پر میری ایک زمین ہے، وہ زمین مجھے بہت محبوب ہے، پسندیدہ ہے، میں اس زمین کو اللہ کے راہ پہ دینا چاہتا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ مشورہ دیں، میں کیا کروں زمین کو؟ تو پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اللہ کے لیے وقف کرو، تاکہ جب یہ وقف ایک بار ہو گئی تو اب یہ تمہاری ملکیت سے نکل گئی، اللہ کی ملکیت میں آ گئی، اور اس زمین پہ لگنے والے تمام پھل اس سے غریب، یتیم، مسکین فائدہ اٹھائیں گے، اور جب تک یہ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس وقت تک تمہیں اس کا
حصہ اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طریقے سے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آپ تشریف لائے تو مدینہ پہنچنے سے پہلے، مدینے سے تھوڑی دور پہلے جہاں آپ رکے وہاں آپ نے ایک مسجد قباء کے نام سے مسجد بنائی اور اس زمین کو خرید کر اللہ کے نام پہ آپ نے وقف کیا۔ تو اسی طریقے سے آپ مسجد نبوی جب آئے تو مسجد نبوی یہ 2 یتیموں کی زمین تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کو خرید کر اللہ کے نام پہ وقف کیا۔ اسی طریقے سے اس موقع پر تقریباً مدینے میں 7 جگہیں ایسی تھیں کہ جس کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدا اور اللہ کے نام پہ وقف کیا۔ تو وقف کرنا، دان کرنا، اللہ کے نام پر دے دینا، یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہوتا چلا آیا ہے۔ اسی طریقے سے جب قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ فرما رہے ہیں سورہ بقرہ کی اس آیت میں کہ اللہ تعالی کے نام پر جو چیزیں تم دیتے ہو تو اس میں جو چیزیں اللہ کو پسند ہیں وہ چیزیں ہیں جو تم کو پسند ہیں، اس کے باوجود تم اللہ کے نام پہ وقف کرتے ہو۔ مطلب اپنے پاس جتنی چیزیں ہیں اس میں جو پسندیدہ محبوب چیزیں ہیں اگر وہ اللہ کے نام پہ دیتے ہو تو اللہ کو یہ بات زیادہ پسند ہے۔ گویا کہ اپنی پسندیدہ چیز، اپنی محبوب چیز، قیمتی چیز، نفع دینے والی چیز اگر اللہ کے نام پر دیا جائے، وقف کیا جائے تو یہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے۔ چنانچہ جب مسلمان مدینہ آئے تو مدینے میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ جو پریشانی تھی وہ پانی کی تھی۔ مدینے میں پانی نہیں تھا، جو بھی پانی تھا، جو کنویں تھے، جھرنے تھے، وہ کھارے پانی کے تھے، یعنی پانی میٹھا نہیں تھا۔ مدینے میں صرف ایک کنواں تھا جس کا نام بیر روما ہے، اس کنویں کا پانی میٹھا تھا، لیکن وہ کنواں ایک یہودی کا تھا۔ وہ یہودی مسلمانوں کو قیمت کے ساتھ لگا کر پانی بیچا کرتا تھا۔ مسلمانوں کو بڑی تکلیف تھی، لیکن چونکہ اب کرتے کیا، پانی کی ضرورت انسان کی ہے، اس لیے مسلمان اس یہودی سے پانی خریدتے تھے۔ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز اعلان فرمایا، کون ہے جو پانی خرید کر کے اللہ کے نام پر وقف کر دے، اللہ تعالیٰ نے جنت کی اس کو بشارت دی ہے۔ جب یہ بات سنا سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو انہوں نے اس یہودی سے بات چیت شروع کی اور کہا کہ وہ کنواں مجھے دے دو۔ تو یہودی یہ بڑی شاطر چالاک قوم ہے، اس نے کہا کہ میرا تو اس سے بزنس چلتا ہے کیونکہ مدینے کے سارے لوگ اس سے خریدتے ہیں۔ تو اس نے وہ اپنے آپ کو چالاک سمجھتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آدھا کنواں تم خرید لو، آدھا میرے پاس رہنے دو۔ بتاؤ خریداری کیسے ہوگی کہ آدھا کنواں تم خرید لو، آدھا رہنے دو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر بھی راضی ہو گئے۔ بالآخر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا کنواں خریدا اور پورے مدینے کے مسلمانوں میں اعلان کروا دیا کہ میں نے اس کنویں کا پانی تمام لوگوں کے لیے وقف کیا ہے، اللہ کے لیے کیا ہے، اس لیے جس دن میرا نمبر رہے تم لوگ اس پانی کو بھرپور استعمال کر لیا کرو، اور اگلا دن یہودی کی باری آئے گی کیونکہ اس کنویں میں ہم آدھا آدھا پارٹنرشپ ہو گئے ہیں، اس لیے اگلے دن پانی مت خریدنا۔ چنانچہ مدینے کے مسلمان جس دن باری رہتی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی، سارے استعمال کا، نہانے کا، پینے کا سب پانی بھر لیا کرتے۔ یہودی بڑا پریشان ہو گیا کہ یہ معاملہ کیا ہو گیا، آدھا بیچ کے میں تو پھنس گیا۔ پھر آخر اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راضی کیا کہ آپ وہ آدھا حصہ بھی خرید لیں کیونکہ کوئی میرے وقت میں پانی بھرنے آتا نہیں ہے اور مجھے اس سے کچھ فائدہ نہیں مل رہا ہے۔ بالآخر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
وہ آدھا کنواں بھی 35,000 درہم میں خرید کر سب کے لیے وقف کر دیا، کوئی بھی آئے اس سے پانی سے فائدہ اٹھائے۔ اس طریقے سے یہ وقف کیا، اور وقف کر کے آئے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے وہ کنواں وقف کر دیا ہے، تو کیا میں اس فضیلت کا حامل ابھی بھی ہوں جو آپ نے جنت کی بشارت دی؟ کہا ہاں عثمان، وہ فضیلت آج بھی تمہارے لیے، تم نے یہ کنواں اللہ کے نام پہ وقف کر دیا ہے، اب یہ سمجھ لو کہ یہ فضیلت تمہیں حاصل ہوگی۔ اور پھر پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین ارشاد فرمایا، اور یوں فرمایا کہ آدمی اس دنیا میں اپنی زندگی میں جو چاہے وہ کر لے، اس کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں، لیکن جس دن انسان انتقال کر جائے، اس دنیا سے چلا جائے، اس کے اعمال کا رجسٹر بند ہو جاتا ہے۔ اب وہ کوئی بھی عمل کر ہی نہیں سکتا، اور کرے گا تو اللہ کیا قابل قبول ہی نہیں، کیوں؟ سارے اعمال زندگی میں ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مات الانسان، جب انسان مر گیا، انقطع عملہ، اس کا عمل ختم ہو گیا، اب کوئی وہ عمل کر کے رکھنا چاہے نہیں کر سکتا، الا ثلاث، مگر 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ اس دنیا سے کر کے جائے، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اس دنیا سے اگر وہ کر کے جائے تو مرنے کے بعد بھی، قبر میں پہنچ جانے کے بعد بھی اس کو ان اعمال کا صلہ، اجر و ثواب ملتا رہتا ہے۔ فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں، اس میں سے ایک چیز فرمایا علم ينتفع به، کسی کے پاس علم ہے اور وہ علم دوسروں کو سکھا دے، قرآن جانتا ہے، قرآن دوسروں کو سکھا دے، دین کا کوئی حکم، دین کی کوئی بات جانتا ہے، وہ دوسروں کو بتا دے، تو یہ جب تک سلسلہ چلتا رہے گا، اللہ تعالیٰ قبر میں اس کے چلے جانے کے بعد بھی اس پڑھانے کا، اس دین کی بات پہنچانے کا فائدہ قبر میں بھی اللہ اسے عطا فرماتے رہیں گے۔ اب جیسے میں نے قرآن کسی کو پڑھایا، اس نے کسی اور کو پڑھایا، اس نے کسی اور کو پڑھایا، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، تو قیامت تک قرآن پڑھانے کا ثواب قرآن پڑھانے والے کو ملتا رہے گا۔ علم ہے جس سے فائدہ اس نے اٹھایا اور لوگوں کو نفع پہنچایا۔ اسی طریقے سے دوسرے نمبر پر دوسری چیز ولد صالح، کسی کو اللہ نے اولاد عطا فرمائی، اب وہ اولاد کو اس نے نیک بنایا، صالح بنایا، اس کی تربیت ایسی کی کہ وہ نیک بن گیا۔ اب وہ جب نیک بن گیا، اب وہ اس کی نیکی ایسی تھی کہ وہ دنیا میں خیر کے، بھلائی کے کام کرتا رہا۔ اولاد کو تم نے اس طرح تربیت کر کے بنا دیا کہ دنیا میں وہ غلط کام کرنے کے بجائے اچھے کام، اچھے اعمال کرتا رہا۔ تو فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس اولاد کے اچھا بنانے کی وجہ سے، اس کی تربیت کرنے کی وجہ سے، اسے تعلیم سے آراستہ کرنے کی وجہ سے، اس کے نیکیوں پر لا کر چھوڑنے کی وجہ سے، جو بھی وہ زندگی میں نیک کام اولاد کرتی رہے گی، اس کا صلہ اس کے ماں باپ کو ملتا رہے گا۔ تو ماں باپ چاہے قبر میں پہنچ جائیں، اگر تم نے اپنی اولاد کو صحیح بنایا اور اولاد دنیا میں جو بھی نیکی کے کام کرتی رہے گی، تو اس کا ثواب ماں باپ کو مرنے کے بعد قبر میں بھی ملتا رہے گا۔ یہ 2 چیزیں ہو گئی۔ اور تیسری چیز فرمایا پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ جاریہ، ایسی کوئی چیز آپ نے اللہ کی راہ میں خیرات کر دی، کوئی زمین تھی اللہ کے نام پہ وقف کر دیا، کنواں تھا اللہ کے نام پہ وقف کر دیا، آپ نے ایک زمین وقف کر کے اللہ کے نام پہ مسجد بنوا دی، آپ نے وقف زمین کر کے مدرسہ بنوا دیا، آپ نے زمین کو وقف کر کے یتیم خانہ بنا دیا، اور یا آپ نے کوئی باغ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے وقف کر دیا اللہ کے نام پہ کہ جو بھی قوم آئے اس سے فائدہ اٹھائے۔ تو یہ جو ایسے کام ہیں، یہ قیامت تک جب تک اس کا سلسلہ جاری رہے گا، اس شخص کو، دان دینے والے کو، وقف کرنے والے کو قیامت تک اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔
آپ نے مسجد میں جو خرچ کیا، جو لگایا، اس کا ثواب قیامت تک، جب تک وہ مسجد آباد ہے، اللہ رب العالمین اس کا صلہ عطا فرماتے ہیں۔ اب یہ اس لیے کہ یہ ان کا سلسلہ عمل کا جاری رہتا ہے، تو اسی لیے پیارے آقا نے فرمایا کہ اس دنیا میں اگر بندہ 3 کام کر کے جائے تو قبر میں چلے جانے کے باوجود، سارے اعمال اس کے ختم ہو جانے کے باوجود، انقطاع عمل ہو جانے کے باوجود، یہ 3 کام ایسے ہیں کہ اس کو اس کا صدقہ جاریہ ملتا رہے گا، ثواب ملتا رہے گا، اجر ملتا رہے گا۔ اسی وجہ سے تمام صحابہ کرام نے، مسلمانوں نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، بادشاہوں نے بہت ساری زمینیں، جائیداد اللہ کے نام پہ وقف کی۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راہ میں قربان کرو، تو انہوں نے اپنے تمام جائیداد پہ غور کیا، تو ان کے پاس مدینے میں 600 باغ جس میں کھجوروں کا لگا ہوا تھا، وہ باغ ان کو اپنے تمام پراپرٹی میں پسندیدہ چیز تھی، لیکن اللہ کا حکم ہوا کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راہ میں قربان کرو۔ تو حضور کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس یہ کھجوروں کا باغ ہے جس میں 600 کھجور کے پیڑ ہیں، چھوٹا باغ نہیں ہے، اتنا بڑا باغ ہے، اور سارے میری پراپرٹیوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اس لیے میں اس کو اللہ کے نام پہ وقف کرنا چاہتا ہوں۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ٹھیک ہے وقف کرو، لیکن ایک کام کرو، اس کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، کیونکہ تمہارے رشتہ دار بڑے غریب ہیں، مفلس ہیں، مفلوق الحال ہے، ان کی زندگی گزارنے کا ذریعہ معاش بن جائے گا۔ تو ان کے تمام رشتہ داروں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تقسیم کر دو، لیکن انہوں نے وقف کر دیا اور اسے تقسیم کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، ان کو ایک زمین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی تھی۔ اس زمین کو جب کھودا گیا تو اس میں پانی کا ایک میٹھا جھرنا نکل آیا۔ عرب کے لیے سب سے بڑی نعمت پانی کا میٹھا ہونا، چنانچہ وہ پانی جب نکلا، کسی نے آ کر اطلاع دی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تمہارے زمین میں میٹھے پانی کا چشمہ نکلا ہے۔ اب دیکھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوئے اور پھر فوراً ہی کہا چونکہ یہ میرے مال و متاع میں سب سے میری پسندیدہ چیز ہے، اس لیے میں اسے اللہ کے نام پہ وقف کرتا ہوں۔ چنانچہ اس زمین کو، باغ لگے ہوئے تھے اور بہت ساری زمین تھی، وہ پورا وقف کیا گیا۔ چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہدیے میں دی تھی، آج بھی وہ اسی نام سے وقف ہے، اور آج بھی مدینہ کی میونسپلٹی کارپوریشن نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہی اس کو وقف رکھا ہے، اور انہی کے نام سے اکاؤنٹ ہے۔ وہ پیسے کی جو بھی کھجوروں کے باغ سے آمدنی ہوتی ہے، ایک حصہ مدینے کے بیواؤں یتیموں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور ایک حصہ اکاؤنٹ میں رکھ کر آج بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نام سے اکاؤنٹ ہے مدینے میں، اور وہ پیسے عام مسلمین کے لیے خرچ کیا جاتا ہے۔ تو یہ وقف کرنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی یہ سلسلہ شروع تھا۔ دنیا میں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں، ہر ایک نے اپنے اپنے علاقے میں، اپنے اپنے ملک میں زمین جائیدادوں کو وقف کیا ہے۔ اب آئیے اپنے ملک میں، ہمارے ملک ہندوستان میں، یہاں بھی زمینیں وقف کرنے کا سلسلہ اسی زمانے سے شروع ہوتا آیا ہے۔ چونکہ ہمارے اس ملک پر 1000 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی ہے، تو اس زمانے میں مسلم بادشاہوں نے بھی بہت ساری زمینیں جائیداد مسلمانوں کی فلاح کے لیے، ان کی سماجی سدھار کے لیے، ان کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے، انہیں تعلیم و تربیت سے آراستہ کرنے کے لیے اللہ کے نام پہ زمینیں جائیداد وقف کی ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ ہمارے ملک میں سب سے پہلا بادشاہ جس نے زمین کو دان کیا فیروز شاہ، تغلق بادشاہ تھا۔ اس نے بہت ساری زمینیں مسلمانوں کے نام سے وقف کیا، اور مقصد یہ تھا کہ یہ زمینوں سے مسلمانوں کا سماجی سدھار کیا جائے۔
جو غریب کمزور مسلمان ہیں ان کی معیشت کو ٹھیک کیا جائے ان پیسوں کو تقسیم کر کے۔ اسی طریقے سے شیر شاہ سوری جو بادشاہ آیا اس نے زمینیں دان کیا ہے، اسی طریقے سے عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے تو بہت ساری زمینیں جگہ جگہ الگ الگ علاقوں میں زمینیں دان کی تاکہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی معیشت مضبوط ہو۔ اس کے علاوہ نوابوں نے اپنے اپنے زمانے میں زمینیں دان کر کے مدرسے بنوائے، جگہ جگہ مدرسے ہیں جو نوابوں نے زمینوں کو دان کیا ہے۔ یہ جتنی زمینیں دان کی گئیں یہ ہمارے ملک ہندوستان میں بھی بہت سارا وقف زمینیں کیا گیا، اور وقف کا مطلب میں نے سمجھا دیا، آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ اپنی زمین جائیداد کو اللہ کے نام پر غریبوں کے لیے وقف کر دینا، اس کو کہا جاتا ہے وقف۔ اور وہ جو ساری زمینیں ہیں وہ کتنی ہیں؟ سچر کمیٹی نے جو پورے ہمارے ملک کا سروے کیا، سروے کرنے کے بعد اس نے جو رپورٹ پیش کی کہ اس ہمارے ملک ہندوستان میں فوج اور ریلوے کے بعد، فوجیوں کے پاس زمین ہے، ریلوے کے پاس زمین ہے، ان دونوں کے بعد سب سے زیادہ زمین مسلمانوں کی اوقاف کی زمینیں ہیں، یعنی وہ زمینیں ہیں جو مسلمانوں نے مسلمانوں کی فلاح کے لیے، ان کی بہبودی کے لیے، ان کے سماجی سدھار کے لیے، معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے، انہیں عبادت کرنے کے لیے بہت ساری مسجدیں بنوائیں، قبرستان بنوائے، بہت سارے درگاہ اور مزارات بنوائے، اور درگاہ اور مزارات سے ارد گرد میں زمینیں وقف کی اللہ کے نام پر تاکہ اس سے ان تمام چیزوں کو بنایا اور سدھارا جا سکے۔ تو سچر کمیٹی نے جو رپورٹ پیش کی، اپنی اس کی رپورٹ یہ ہے کہ پورے ملک ہمارے باہر ہندوستان کے اندر 9 لاکھ ایکڑ زمین ہے، 9 لاکھ ایکڑ زمین ہے جو وقف کی ہے ہمارے مسلم آباء و اجداد پرکھوں نے۔ یہ چھوٹی زمین نہیں ہے، پورے ملک میں اتنی ساری زمین یہ مسلم راجاؤں مہاراجاؤں نے، نوابوں نے اور دیندار لوگوں نے اپنے اپنے علاقے کے اعتبار سے مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، قبرستان کے لیے، عیدگاہ کے لیے، یتیم خانے کے لیے، اس طریقے سے ان ناموں سے ان زمینوں کو وقف کیا۔ اب یہ اتنی بڑی زمین ہے، اس زمین کو سب سے پہلے ہمارے ملک میں انگریزوں نے ہڑپنے کی کوشش کی۔ جب انگریز اس ملک پہ آیا تو سب سے پہلے اس نے اس مسلمانوں کی ان اوقاف کی زمینوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن مسلمانوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، فساد بھی ہوا، لیکن انگریز سمجھ گئے کہ مسلمان جان تو دے دے گا لیکن ان زمینوں کو نہیں دے گا، اس لیے انگریزوں نے وقف ایکٹ بنا دیا۔ وہ سمجھ گئے کہ ہم یہ زمینیں ان سے نہیں لے سکتے، انگریزوں نے چھیننے کی کوشش کی۔ جس انگریز نے کئی سو سال راج کیا، ان انگریزوں نے اس زمینوں کو چھیننے کی کوشش کی تو فساد ہوا، مقابلہ کیا گیا انگریزوں کا، اور آخر ایسا ڈٹ کر مسلمانوں نے مقابلہ کیا کہ انگریز کو لندن برٹش گورنمنٹ کے اندر میٹنگ ہوئی اور وہاں سے طے پایا کہ ان کی زمینوں کے لیے ایکٹ بنا دو اور ان کی زمینیں چھوڑ دو، انہیں دے دو۔ چنانچہ پہلی دفعہ 1953 میں یہ ایکٹ بنایا گیا تھا۔ پھر یہ حکومت انگریز یہاں دنیا سے چلے گئے، آزادی اس دیش کو ملی، اس کے بعد ان زمینوں کا کیا؟ تو بار بار ایکٹ کو بدلا گیا۔ اب بہت تفصیل ہے، میں مختصراً آپ کو بتاتا ہوں کہ کئی بار سالوں میں اس کو چینج کیا گیا، ہر دور میں اس زمین کو ہڑپنے کی کوشش کی گئی، لیکن ہمیشہ مسلمانوں نے بیداری کا ثبوت دیا اور کہا کہ ہم زندہ قوم ہیں، ہم مرے ہوئے نہیں ہیں، اس لیے حکومت تھوڑا چھیڑتی اور چھوڑ دیتی، بار بار ایکٹ کو چینج کرتی، نیت ٹھیک نہیں تھی۔ لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ 2013 میں 1995 میں ایک ایسا بنا دیا گیا کہ اب ان زمینوں سے چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائیں گی، یہ مسلمانوں کی زمینیں ہیں، اب یہ اپنے مسلم لا کے اعتبار سے
جس طرح چاہیں گے استعمال کریں گے۔ وقف کے قاعدے میں اس طریقے سے بل لایا گیا کہ وقف کی زمینوں کو کوئی بھی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ یہ 1995 میں 1995 میں قاعدہ بنا، لیکن چونکہ نیت بار بار بگڑتی رہی، ایک بڑی زمین ہے ہمارے پاس، تو اس لیے اس زمین کو ہڑپا کیسے جائے، تو ایکٹ کو، بل کو بدلتے رہو، چینج کرتے رہو۔ چنانچہ 2013 میں بھی یہ بل لایا گیا، 2013 میں یہ بل لا کے پھر بھی کچھ مسلمانوں کو راحت ملی کہ چلو ہماری زمینوں سے چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی۔ اب یہ جو موجودہ حکومت ہے، اس نے تو ظلم کی انتہا کر دی ہے، خاص طور پر مسلم کمیونٹی کے لیے جو آج موجودہ حکومت ہے، یہ ہر اعتبار سے یہ چاہتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے ظلم کر دیا جائے، اور اسی وجہ سے دیکھو کبھی طلاق بل لایا گیا۔ بھائی طلاق مسلمان دے رہا ہے، مسلم عورت کو دے رہا ہے، تمہارے آنکھوں میں آنسو کیوں آ رہے ہیں؟ لیکن نہیں، فکر ہے ان کو، اس لیے طلاق بل لایا گیا، ایکسا سول کوڈ لایا گیا، ایک رنگ میں سارے مسلمانوں کو رنگا جائے۔ اس طریقے سے بار بار ہمارے ساتھ مسلم معاملات میں دخل اندازی کی گئی۔ آخر یہ بل لائے گئے، لیکن یہ بل لانے کے بعد میں الحمدللہ مسلمانوں کا کچھ بھی نہیں ہوا۔ تم طلاق کا قانون لاتے رہو، مسلمان نے طلاق دینا ہی بند کر دیا، یا طلاق دیں گے تو شریعت کے اعتبار سے دیں گے، تو اس طریقے سے کچھ فرق سمجھ میں نہیں آیا۔ تو بہرحال آخر میں ایک ایسا ظالمانہ بل لایا گیا، اب 2013 کے بعد سے مسلسل بحث کی گئی، اور پھر اب یہ لایا گیا کہ جو وقف کا ایکٹ تھا، جتنی بھی وہ باتیں تھی پہلے، اس میں چینجز کر دیے گئے، اور تقریباً 40 چینجز لائے گئے، اور اس چینجز کے لانے کے پیچھے صرف مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو ان کی اوقاف کی زمینوں سے بے دخل کس طرح کیا جائے۔ اس لیے بڑی سوچی سمجھی سازش کے تحت میں پہلے اس کو جی سی بی کے پاس بھیجا گیا، بحثیں کی گئیں، اور پھر اس کے بعد ایسا بل میجورٹی کے ساتھ پاس کیا گیا کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کو ان کی جائیداد سے محروم کر دیا جائے۔ اب آج ہمارا غفلت کا عالم یہ ہے کہ خود مسلمان ہی نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ وقف سے ہمارا کیا فائدہ۔ تو پہلی بات اچھی طرح یہ سمجھ لیں آپ کہ جتنی بھی زمینیں وقف کی ہیں، جیسا کہ سچر کمیٹی نے کہا کہ 9 لاکھ ایکڑ زمینیں ہیں، یہ زمینیں خالص مسلمانوں کی اوقاف کی ہیں، مسلمانوں کے کام آ سکتی ہیں، مسلمانوں کے بہت سارے تعلیمی ادارے، مسلمانوں کی یتیم و بیواؤں کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، مسلمانوں کے روزگار حل ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ یہ سمجھ لیں کہ وقف کی زمین ہی پر مسجدیں آباد ہیں، مدرسے آباد ہیں، یتیم خانے آباد ہیں، تو یہ تمام زمینوں کا کیا بنے گا؟ تو موجودہ گورنمنٹ نے چینجز کیا کیا، اس میں سب سے پہلا ایک کیے، میں چند موٹی موٹی باتیں تاکہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح یہ بات سمجھ جائیں، اور آپ یہ غافل نہ ہو کہ ان زمینوں سے ہمارا کیا، ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا ابھی تک۔ اور جو لوگ قبضہ کیے ہوئے، دیکھو وہ قبضہ کیے ہوئے ہیں، لیکن قاعدہ وقف کا ایسا تھا پہلے کہ کتنے سال سے بھی کوئی وقف کی زمین پر قبضہ کیے رہے گا تو بھی وہ قبضہ مانا نہیں جائے گا۔ وقف کے لوگ جب چاہیں گے اس کے قبضے کو ہٹا کر اللہ کے نام پر چونکہ وہ چیزیں دی گئی ہیں اور جس کام کے لیے دی گئی ہیں ان کاموں میں اسے استعمال کیا جائے گا۔ یہ ایکٹ بنا ہوا ہے پہلے سے، اس لیے کوئی 50 سال سے بھی وقف کی زمین پر رہا ہے، قبضہ کیے ہوئے رہا ہوگا، جس دن مسلمان چاہیں گے اس کو ہٹا سکتے تھے، یہ ایکٹ میں پہلے تھا۔ اب جو چینج کر کے بل لایا گیا اس میں یہ کہا گیا کہ اب اگر کسی کے پاس زمین بہت زمانے سے ہے اور وہ اس پہ رہ رہا ہے اور اس کے ڈاکومنٹس نہیں ہیں تو وہ جو رہ رہا ہے اسی کا مانا جائے گا، اور اس کے اندر گورنمنٹ جو چاہے گی وہ کرے گی۔
اب بتاؤ ہمارے آبا اجداد نے یہ زمین وقف کیا ہے مسجد کے لیے، اب گورنمنٹ چاہے گی تو مسجد نہیں وہاں کچھ بھی کھول دے، مسجد نہیں مسجد کھیل کا گراؤنڈ بنا دے۔ اس طریقے سے یہ بل لا کر کے ہمارے مسلم لا میں مداخلت کر کے وقف کی زمینوں کو ہڑپنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے یہ بتایا کہ ایک بل یہ ہے اس میں کہ وقف بائی یوزر، وقف کی زمینوں کا استعمال، کوئی اگر زمین استعمال کر رہا ہے وقف کی زمین اور اس کے کاغذ نہیں ہے تو وہ سرکاری حکم کے اندر ہے اور سرکار اس میں مداخلت کر کے وہ زمین پر قبضہ کر لے گی اور وہ جو چاہے گی جہاں چاہے گی استعمال کرے گی۔ اب مجھے بتاؤ ہمارے آبا اجداد نے اس ہمارے ملک میں بہت سی زمینیں، بہت سی مسجدیں ایسی بنوائی جو 500 سال پرانی ہے، جن کے ڈاکومنٹس اب نہیں ہے لیکن استعمال میں مستقل آ رہی ہیں، مسجدیں ہیں استعمال کی جا رہی ہے، اللہ کے گھر میں عبادت ہو رہی ہے۔ 500 سال پہلے کا ڈاکومنٹس اگر نہیں ہے تو گورنمنٹ چاہے گی تو اس کو ریجیکٹ کر دے گی، وقف بائی یوزر جسے کہتے ہیں، اس کا حق ختم کر دیا گیا ہے۔ اس طریقے سے یہ بل لایا گیا۔ اسی طریقے سے ایک چینجز اور کیا گیا کہ کوئی بھی مسلمان جب کسی زمین کو وقف کرے گا تو وقف کرنے میں اگر وہ چیز ان رجسٹرڈ ہوگی تو وہ سرکاری زمین مانی جائے گی۔ اب پہلے زمانے میں صرف زبان سے باتیں ہوتی تھی، لوگ جا کے کہتے کہ بابا آپ کی زمین ہے، اس زمین میں ہم چاہتے ہیں کہ مسجد بنا لیں، وہ کہتا تھا کہ جاؤ میں نے وقف کر دیا، کوئی رجسٹرڈ نہیں ہوتا تھا، زمینی باتیں ہوتی تھی، باتوں سے بالکل زبان کے لوگ پکے ہوتے تھے، زبان دے دیا بات ختم ہو گئی، وہاں پہ اللہ کا گھر بنایا گیا، برسوں سے عبادت ہو رہی ہے۔ گورنمنٹ کہتی ہے ان رجسٹرڈ ہے اس لیے اب اس کو سرکاری زمین مانا جائے گا۔ یہ ایک طرح کا ظالمانہ قانون ہے جو صرف مسلمانوں کے خلاف لایا گیا ہے، مسلمانوں کا حق اور ان کی زمینوں کو چھیننے کے لیے لایا گیا۔ اسی طریقے سے ایک چینجز اس بل میں اور لایا گیا کہ کوئی شخص اگر مسلمان کوئی زمین وقف کرنا چاہتا ہے، دان دینا چاہتا ہے، تو اس کو 5 سال پریکٹیسنگ مسلمان ہونا ضروری ہوگا۔ یعنی آج کوئی بندہ مسلمان ہوا اور کل وہ اپنی زمین دان دینا چاہے تو نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ 5 سال وہ اپنے آپ کو دکھائے کہ میں مسلمان ہوں، اور پھر مسلمان پریکٹیسنگ ہونا چاہیے، مثلا وہ نماز پڑھنا چاہیے، گورنمنٹ کو پتہ لانا چاہیے کہ یہ نماز میں جاتا ہے، اس کے چہرے پہ داڑھی ہونا چاہیے، جبہ اور یہ ٹوپی ہونا چاہیے، یہ پریکٹیسنگ مسلمان ہونا چاہیے۔ جب یہ ایسا 5 سال رہے گا تو وہ زمین دان کر سکتا ہے۔ بتاؤ کتنا ظالمانہ قانون ہے۔ ارے بھائی میری زمین ہے، میں کل کسی کو دینا چاہوں۔ اچھا یہ جتنے قانون لائے گئے، چلو ملک میں انہوں نے بل بنایا، لیکن یہ بل ایسے ہیں جو ہمارے شریعت سے میل نہیں کھاتے۔ تو مسلمان تو شریعت پہ عمل کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے نا، ہم جو زندہ ہیں اپنے اسلامی اصولوں کے مطابق ہیں، ہم جان تو دے دیں گے لیکن شریعت کے خلاف تو نہیں چلیں گے نا۔ تو اس لیے یہ جتنے ظالمانہ ان کے بل ہیں شریعت کے اصولوں کے خلاف ہے۔ شریعت میں یہ ہے کہ مسلمان جو ابھی مسلمان ہوا اور 1 منٹ کے بعد مسلمان ہونے کے بعد زمین دان کرنا چاہے کر سکتا ہے، اور شریعت میں یہ بھی ہے کہ زبانی جس نے زمین کو دان کیا شریعت میں اس کو زبانی دان مانا جائے گا، رجسٹرڈ کرنا کوئی ضروری نہیں۔ اب بل لایا گیا کہ نہیں رجسٹرڈ ہونا اگر ہوگا تو وہ زمین مانی جائے گی ورنہ سرکاری زمین مانی جائے گی۔ تو اس طریقے سے اس کم وقت میں آپ کو کتنی باتیں سمجھائی جائیں، بس مختصراً آپ یہ سمجھ لو مسلمانوں کہ یہ موجودہ دور میں جو حکومت ہے یہ ظالم ہے، مسلمانوں کے خلاف ہے، مسلم کمیونٹی کے خلاف جگہ جگہ بل لا رہی ہے اور مسلمانوں کو صرف پریشان کیا جا رہا ہے، اور پریشانی نہیں، ہماری جو زمینیں ہیں ان کو پورا ہڑپ کر کے اس پہ اپنے منصوبے بنا کر کے اپنے اعتبار سے استعمال کرنے کی ایک سوچی سمجھی سازش رچی جا رہی ہے۔ اس لیے مسلمانوں بیدار ہو جاؤ اور دل میں ابھی یہ عزم کر لو
کہ اب جو بھی ہوگا ہم اپنے زمین کی حفاظت کریں گے، اور شریعتاً ہماری ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کا اس کی مذہبی ذمہ داری ہے، مسلمان ہونے کے ناطے اس کا فریضہ ہے کہ ہم اپنے اس زمینوں کو ان کی حفاظت کے لیے جب ضرورت پڑے گی تب ہم وقت دیں گے، جان مال دیں گے، سب کچھ لگائیں گے، لیکن اپنے آبا و اجداد کی زمین کا 1 انچ بھی ہم ضائع ہونے نہیں دیں گے۔ انشاءاللہ ارادہ کر رہے ہیں نا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ ہمارے آبا و اجداد نے جو زمینیں وقف کی ہیں اللہ کے لیے، مسجد کے لیے، درگاہوں کے لیے، قبرستان کے لیے، عیدگاہ کے لیے، یتیم خانے کے لیے، مسافروں کے لیے سرائے بنوائے تھے پہلے، آج بھی بہت سی زمینیں ہیں لکھنؤ وغیرہ کے علاقے میں جو سرائے خانے تھے، یعنی سڑک کے کنارے وہ مسافروں کے رکنے کی جگہ تھی، وقف کیا تھا انہوں نے لوگوں کے لیے۔ تو اس طریقے سے سرکار ان زمینوں پہ ناجائز قبضہ کرنا چاہتی۔ اسی طریقے سے ایک لایا جو بات اصل میں بتانی ہے کہ جتنے مسلم اوقاف ہیں، وقف بورڈ جو ہے اس میں غیر مسلم بھی ممبر بنیں گے۔ اب مثال کے طور پر ہماری یہ مسجد ہے قصا مسجد، اللہ تعالیٰ نے ہمارے آبا اجداد نے اسے وقف کیا اللہ کے نام پہ، الحمدللہ قصا برادری چلا رہی ہے، تنظیم ہے ایک چل رہی ہے، خوبصورت نظام چل رہا ہے۔ گورنمنٹ کہتی ہے کہ اس میں غیر مسلم کو بھی رکھا جائے، اور اس کے چلانے میں ایگزیکٹو مین جو چیئرمین رہے گا وہ ضلع مجسٹریٹ یعنی کلکٹر کے انڈر میں جائے گا یہ، اور کلکٹر اپنے حساب سے جب چاہے گا اس میں جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ کل چل کے مسجد میں آپ آنے لگے تو بولے گا ٹیکس لگ گیا، مسجد میں جانا ہے تو ٹیکس بھرنا ہے، کل چل کے بولے گا کہ آج یہ عبادت نہیں کریں گے، آج روک دو اس کو۔ اس طریقے سے ضلع مجسٹریٹ من مانی کام کرے گا، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اس طریقے سے یہ بل بھی لایا گیا۔ اچھا بتاؤ، ہمارے ملک میں بہت سارے اسٹیٹ ہیں جس میں یو پی ہے، تمل ناڈو ہے، کیرلا ہے، جہاں کے اسٹیٹ میں یہ قانون ہے کہ ہندو جتنے بورڈ ہیں اس میں کوئی مسلم نہیں رہے گا، ہندو ہی رہے گا اس کا۔ تو جب وہاں پہ دخل اندازی نہیں ہے تو مسلم بورڈ وقف بورڈ ہے تو اس میں ہندو کیسے رہے گا؟ تو بتاؤ ہمارے اوپر یہ ظلم ہے کہ نہیں ہے کہ ہندو بورڈ میں کوئی مسلم نہیں، اور قانون ہے اسٹیٹ کا نہیں رہ سکتا وہاں، تو مسلم بورڈ میں، وقف بورڈ میں، مسلم پرسنل بورڈ میں ہندو کیسے رہے گا؟ ہماری مسجد کو چلانے کے لیے غیر مسلم کیسے آئے گا؟ تو اس طریقے سے، اور یاد رکھیں ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ ہماری لڑائی ہمارے کسی ہندو بھائی سے نہیں ہے، کیونکہ سنسد میں جب یہ بل پاس کیا جا رہا تھا تو آپ کو بتا دوں الحمدللہ کہ 228 کوٹ جو ہمارے غیر مسلموں کے تھے، جو ہمارے ہندو بھائی ہیں، انہوں نے یہ ووٹ ڈالا ہے کہ نہیں، مسلمانوں کی وقف زمین ہے، یہ مسلمانوں کے ہی لیے رہنا چاہیے۔ انہوں نے ویروध کیا اس بل کا، اور وہ ویروਧ کرنے والے سارے ہمارے برادر وطن ہیں، ہمارے ہندو بھائی ہیں، ان کو بھی معلوم ہے کہ یہ زمین ان کی ہے تو یہ کیوں چھینا جا رہا ہے۔ تو اس لیے اچھی طرح یہ بات سمجھ لیں کہ ہماری لڑائی ہمارے ملک کے، ہمارے ہندو برادر وطن سے نہیں ہے، یہ لڑائی صرف اور صرف موجودہ ظالم حکومت سے ہے۔ اور یاد رکھیں ہمیں سویدھانک طریقے سے لڑنا ہے، جیسا کہ ابھی الحمدللہ مسلم پرسنل بورڈ، جمعیت علماء ہند اور دیگر تنظیمیں سب نے سپریم کورٹ میں ابھی عرضیاں دی ہیں، تقریباً 70 عرضیاں الگ الگ تنظیموں کی گئی ہیں، اور سپریم کورٹ سنوائی کر رہا ہے۔ ابھی 2 بار سنوائی ہوئی ہے، ابھی اگلے مہینے میں بھی سنوائی ہوگی۔ تو اب وہ ایک سویدھانک طریقے سے ہو رہا ہے، لیکن جب ضرورت پڑے گی ہمیں اس اپنے زمینوں کی حفاظت کے لیے تو یاد رکھ لینا کہ جس وقت ضرورت پڑے گی ہمیں اپنے جان مال وقت کے ساتھ تیار رہنا ہوگا، اور جو ہمارے بڑے بزرگ جس وقت جیسی گائیڈ لائن کریں گے ویسے ہمیں چلنا ہوگا۔ سارے حضرات تیار ہیں نا اس کام کے لیے؟ تو یہ چیزیں یاد رکھیں کہ ہمیں اپنے ان زمینوں کو ضائع نہیں کرنا۔ اچھا، آج کچھ ورگلایا جا رہا ہے، جھانسے میں دیا جا رہا ہے کہ نہیں اس سے مسلم غریبوں کا ہم یہ کریں گے، مسلم یتیموں بیواؤں کا کریں گے۔ یہ مگرمچھ کے آنسو ہیں، کوئی مسلم کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ آج تک جو
اپنی پارٹی میں ایک مسلم کو ٹکٹ نہ دے، ایسی ظالم پارٹی کیا وہ مسلمانوں کے فلاح اور بہبودی کے لیے کوئی کام کرے گی؟ اس لیے یہ صرف ایک جال بچھایا جا رہا ہے۔ تو اس لیے آپ ان جھانسوں میں نہ آئے۔ ہمارے بہت سے مسلم تھوڑے سے پیسے لے کر چینل پہ بیٹھ جاتے ہیں، ڈبیٹ کرتے ہیں کہ نہیں بہت اچھا ہوگا اور یہ حکومت جو ہے مسلمانوں کی فلاح کے لیے کام کرے گی، زیادہ سے زیادہ 2000-3000 روپیہ ان کو ملتا ہے، بس اس کے لیے وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ایسے چینلوں سے دور رہیں، ان کے بہلانے پھسلانے سے دور رہیں، اور اپنا ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھیں، دل میں اور دماغ میں یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی ہمارے بڑے آواز لگائیں گے تو ہمیں جس وقت جو کام کرنا ہے کا حکم دیں گے اس وقت ہمیں تیار رہنا ہوگا۔ اب یہ ذہن میں رکھ لیں، بل تو پاس کر لیا گیا لیکن یہ بل کسی مسلمان کو قطعاً منظور نہیں ہے، ہمیں بالکل یہ بل منظور نہیں ہے، یہ ذہن میں دل و دماغ میں رکھ لیں کیونکہ یہ شریعت کے خلاف ہے۔ اور یاد رکھ لیں کہ اگر ہم نے کچھ دان تو نہیں کیا لیکن آبا و اجداد نے جو زمینیں دان کی، اگر وہ ہم اس کو بھی نہ بچا سکے تو اس ملک میں اس دھرتی پر کوئی رہنے کا حق ہم کو نہیں ہے۔ اس سے بہتر ہے ڈوب کے مر جائیں۔ اور یاد رکھ لیں کہ ظالم ظلم بہت کر چکا، ابھی تک ہم صرف برداشت کرتے ہی رہے، لیکن ظلم سہنا بھی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ظلم ہو جاتا ہے۔ اب ظلم ہم برداشت نہیں کریں گے، اس بل کے خلاف جتنا ہو سکے گا ہم سنویدھانک طریقے سے لڑائی لڑیں گے اور لڑتے رہیں گے، لیکن ایک انچ بھی زمین ضائع ہونے نہیں دیں گے۔ یہ ذہن میں ہمارے سارے مسلمانوں کے ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے اعتبار سے کچھ کام نہیں کرنا ہے، جیسے جیسی ہدایات اوپر سے آئیں گی۔ ابھی فی الحال سپریم کورٹ میں معاملہ ہے، دیکھیں گے کہ سپریم کورٹ کیا کرتا ہے۔ کہیں بابری مسجد کے جیسا تو نہیں کر دیتا کہ رات کے اندھیرے میں چپکے سے مورتیاں لائی گئی اور صبح میں اعلان کیا گیا کہ رام جی یہیں پرکٹ ہوئے تھے۔ حالانکہ آخری نماز بابری مسجد میں عشاء کی نماز ہوئی ہے، اس رات میں بھی جماعت سے نماز ہوئی ہے، اس وقت کا جو نمازی تھا وہ زندہ تھا، اس نے کورٹ میں جا کر گواہی دی ہے کہ یہ رات میں ہم عشاء پڑھ کے چلے گئے اور رات میں کسی وقت یہ لوگ مورتیاں لا کے ممبر پہ رکھ دی، اور سپریم کورٹ نے سنوائی کیا اور جو فیصلہ دیا آج بھی ہم کو یاد ہے۔ تو اس طریقے سے کوئی بھی یہ لایا جائے گا اس طریقے سے ہمیں آگے پیچھے کر کے بل، لیکن یہ بل ہمیں منظور نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں مسلمانوں، اگر اس بل کو بھی آپ پی گئے اور سوچے کہ چلو کیا ہونے والا ہے، تو یاد رکھ لیں یہ بل اتنا ظالمانہ ہے، کل تمہارے مسجد میں آنے پر روک لگا دی جائے گی، قبرستان میں تمہارے مردوں کو دفن نہیں کیا جائے گا، کلکٹر کہہ دے گا کہ یہ سرکاری زمین ہے، یہاں پہ ہم کچھ اور کرنا چاہتے ہیں، تم ترسو گے اپنے مردوں کو دفن کرنے کے لیے۔ یاد رکھ لینا، اس لیے یہ اتنا بڑا ظالمانہ قانون لایا گیا ہے مسلم کمیونٹی کو کسی بھی لائن سے، یہاں تک کہ تمہیں دفن ہونے نہیں دینا ہے، اتنی پریشانی لانا ہے تمہارے لیے۔ تو اس لیے پھر ایسی قوم کا زندہ رہ کے کیا فائدہ ہوگا؟ اس لیے اس وقت کے پہلے ہمیں اور آپ کو ڈٹ کر جم کر بغیر خوف کا آئے ہوئے مرنا تو آئی ہے، اللہ کے پاس جانا ہی ہے، بچ کے بھی اگر رہو گے تو کتنے دن زندگی گزار۔ تو اس لیے یہ یاد رکھ لیں کہ سر پہ کفن باندھ کر اپنے ان زمینوں کی حفاظت کرنا ہے۔ اس لیے یہ جیسا بھی موقع آئے گا انشاءاللہ ہدایت دی جائیں گی، لیکن وقف قانون سمجھ لیں اور اپنے جن کے ریلیشن ہمارے غیر مسلم بھائیوں سے، ان سے بھی یہ چرچا کریں، بات کریں اور ان کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ بتاؤ یہ جو زمینیں دان میں دی گئی ہیں کیسے ان کو یہ غلط استعمال کیا جائے گا۔ تو اس لیے یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ان کو بھی اچھی طرح سمجھائیں اور سمجھا کر کہ یہ کوشش کریں کہ جب بھی ہمیں اس حکومت کے خلاف آواز اٹھانا پڑے گا تو اس آواز میں تم ہمارا ساتھ دو، ہمارے ساتھ چلو، پروٹیسٹ میں ہمارے ساتھ رہنا، جو بھی ان کے خلاف احتجاجی مظاہرہ ہوگا، دھرنا ہوگا، ابھی نہیں جب بھی بڑوں کی طرف سے ہدایات آئیں گی تو اس موقع پر اپنے غیر مسلم بھائیوں کو بھی ہمیں ساتھ لے کر چلنا ہے۔ ہماری لڑائی ان سے نہیں ہے ہرگز، یاد رکھ لینا یہ لڑائی صرف موجودہ ظالم حکومت سے ہے جو ظلم کرنا چاہتی ہے، اور حکومت کو بتا دینا ہے کہ اس دنیا میں تم سے بڑے بڑے ظالم آئے، فرعون اور قارون اور نمرود جیسے ظالم آئے،
اور بڑے بڑے ظالم آئے، ان تمام ظالموں کو اللہ نے نیست و نابود کیا ہے، تو تمہاری اوقات و مجال کیا ہے؟ تم کتنا ظلم کرو گے؟ مسلم پرسنل بورڈ نے تو اعلان کر دیا ہے، حکومت سے کہہ دیا ہے کہ تمہاری گولیاں کم پڑ جائیں گی، مسلمانوں کے سینے اتنا تمہارے سامنے کھلے رہیں گے۔ یہ یاد رکھ لینا، ہم ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ یہ حکومت سے مسلم پرسنل بورڈ نے کہہ دیا ہے، چلاؤ تم گولیاں کتنی چلاؤ گے، لیکن اس بل کو ہم مانیں گے نہیں۔ تو بہرحال ہمیں سویدھانک طریقے سے ٹھنڈے دماغ کو رکھ کر جوش جذبات میں نہیں آنا ہے، ہوش کے ساتھ یہ لڑائی لڑنی ہے اور بڑوں کی ہدایت سے چلنا ہے۔ اپنی منمانی کوئی منصوبہ بندی نہیں کرنا ہے، بس بڑوں کی جیسی جیسی ہدایت آئیں گی ویسے ویسے چلنا ہے۔ تو انشاءاللہ سب لوگ سمجھ گئے بھائی بات کو، اور وقف کے بارے میں سمجھ گئے کہ یہ زمینیں کہاں کی ہے۔ سنسد میں جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ یہ پہلے کی زمینیں تھی جو سرکاری تھی، مسلمانوں نے اس پہ قبضہ کر لیا ہے۔ اس طریقے سے جھوٹ بول کر، اور اب تو جھوٹ کی کوئی انتہا نہیں رہی، اتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ جھوٹ بولنے والے کو شرم نہیں، سننے والے بے شرم ہو گئے۔ تو اس طریقے سے جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ میں نے بتا دیا کہ یہ وقف کیا ہے۔ جتنی زمینیں ہمارے آبا اجداد نے عبادت کے لیے دی تھی وہی زمینیں ہیں، اور وہ ہمارے آبا اجداد کی پرکھوں کی زمینیں ہیں، مغل اور اسی طریقے سے مسلم بادشاہوں کی زمینیں ہیں۔ غیر مسلم نے بھی بہت سارے دان کیا ہے، بہت ساری زمینیں دی ہیں الحمدللہ، تو وہ دان میں غیر مسلموں نے بھی دیا ہے۔ ہمارے برادر وطن نے، آپ کو بتا دوں ایسی، آپ دوسرے اسٹیٹوں میں جا کے گھومیں 50 جگہ مل جائیں گی کہ غیر مسلم بھائیوں نے مسجد کے لیے زمین دان دیا ہے۔ ایسا ہوا ہے۔ تو یہ ہمارے ہندوستان کی، بھارت کی خوبصورتی رہی ہے۔ گنگا جمنی ایک تہذیب تھی، اس تہذیب کو ختم کر کے مسلم کمیونٹی کو دور رکھ کر کے ان کے اوپر ظلم کرنے کی یہ موجودہ حکومت کی کوشش ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو ناکام کرے، لیکن اس سے پہلے ہمیں اور آپ کو بھی مضبوط رہنا ہوگا اور اسلامی شریعت پر عمل کرنا ہوگا۔ مسلمانوں بیدار ہو جاؤ، مسجدوں کو آباد کرو، اپنے اعمال کے ذریعے سے ایمان کو مضبوط بناؤ، اپنے آپس میں جھگڑے ختم کر کے اتحاد اور اتفاق قائم کرو، مضبوطی کے ساتھ ایمان پر جمے رہو، اور کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ سارے مسلمان گھروں میں بھی بتا دیں، ہماری مستورات بھی۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایسی گورنمنٹ نے کوئی ظالمانہ قانون لے کر آئی، لیکن حضرت حکیم الامت نے اعلان کیا کہ سارے لوگ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھنا شروع کریں۔ پسینے حکومت کو آ گئے اور وہ بل واپس ہو گیا۔ تو اس طریقے سے اعمال پر بھی جمنا ہے، مسجدوں کو بھی آباد کرنا ہے، دین کے اصولوں پر چلنا ہے، اور بالکل مضبوطی کے ساتھ چل کر دکھانا ہے۔ انشاءاللہ ظالم حکومت کتنا بھی ظلم کرنے کا سوچے، انشاءاللہ مسلمان اتنا پرعزم ہے کہ ایسے بڑے بڑے ظالموں کے چھکے چھڑائے گا۔ دیکھا جائے گا جو وقت ہوگا، لیکن بہرحال اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔